محمد اشرف صاحب ان کے گھر کے سرپرست محدث اعظم کشوشوی کو لے کر چلے، بریلی شریف پہنچے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا، کہا حضور یہ آپ ہی کی یہاں رہیں گے، آپ ان سے جو خدمت لینا چاہیں خدمت لیں، ان کو شاندار مناظر اور مفتی بنا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا شہزادے ہیں ہمارے یہاں رہیں، ہم سے سیکھیں۔ ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم کشوشوی کو بلایا، چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، دوسری طرف محدث اعظم کشوشوی کو بیٹھایا، اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی کی ٹریننگ دینے سے پہلے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا، خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ۔ جب وہ تبرک لے کر آئے، چارپائی پر اعلیٰ حضرت نے رکھا اور غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی۔ جب فاتحہ مکمل ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا، محدث صاحب کو عطا فرمایا لیجئے کھا لیجئے، انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے باقی تبرک جتنے لوگ بیٹھے تھے خدام اور حاضرین انہیں عطا فرمایا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں، انہوں نے آپس میں بانٹ کر کے تبرک کھا لیا۔ محدث اعظم کا بیان ہے اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے آ گئے، اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت اور حاجت ہوگی، اس لیے اعلیٰ حضرت نیچے آئے اور اپنے گھر میں جانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن پھر میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سر جھکانے لگے، اور جیسے سجدے میں پیشانی جھکائی جاتی ہے ویسے پیشانی جھکانے لگے۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو ہاتھ سے نہیں بلکہ چھوٹ کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کا اتنا احترام ہو، سرکار غوث پاک کی اتنی عقیدت و محبت ہو کہ تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گر جائے تو ہاتھ سے نہیں بلکہ جھک کر اپنی زبان سے اٹھائیں، تو بلا شبہ وہ اپنے دور میں غوث پاک کا نائب ہوگا، وہ اپنے دور میں غوث پاک کی روحانی اور علمی امانتوں کا امین ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان ہے، اس لیے آپ ان باطل فرقوں سے ہوشیار رہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے آپ چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت آپ سے یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا، ہمارا کوئی میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ یہی رسول پاک کا فرمان ہے، یہی رسول پاک کا ارشاد ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، یہ بڑے بڑے مدرسے اور مساجد بنائیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، لیکن کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر
خوب چلوائیں گے. سیماہم التہلیل و مشمر العذر, یہ سر خوب چلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے. نبی یہ کیوں پہچان بتا رہے ہیں, یہ علامتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. اور یہی میسج اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دنیا کو دیا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غائب میں جل جائیں بے دینوں کے دن, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے, مثل فارس زلزلے ہولند میں ذکر آیات ولادت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت. اور ایک آخری بات سن لو, تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. آج مسلمانوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے. آج ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں, اور اب تو باقاعدہ پردہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے, بھاجپا اور آر ایس ایس کے اشارے پر ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کچھ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پردہ اسلام کا حصہ نہیں. یہ مسلم عورتیں نہیں ہیں, صرف ان کو نقاب پہنا دیا گیا ہے تاکہ دنیا کی عورتیں نقاب کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں. یہ مسلم عورتیں ہرگز نہیں ہیں, یہ آر ایس ایس کی لکھیں ہیں جو ڈیبیٹ میں ٹی وی میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں, مسلمان عورتوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں, اور یہ میسج دے رہی ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ پردے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول. جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, جنہوں نے کبھی حدیث کو دیکھا نہیں وہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. پورے قرآن میں 7 جگہوں پر اللہ نے پردے کا ذکر فرمایا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں کہ وہ جلابیب, یہ جلباب کی جمع ہے, لمبی چادر اپنے سروں پر اس طرح ڈال لیں کہ جسم اور چہرے کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. پردہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو پہن لینے کے بعد نہ چہرہ نظر آئے نہ جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. اسی کو تم نقاب کہتے ہو.